یہ ہے جی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا روزہ مبارک. پہنچ گئے جی خیریت سے. اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے، حبیب آپ نے جن لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی، آپ نے جن کی وجہ سے پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، یا یہ کہیے کہ جو لوگ کفر میں تھے اور آپ نے وحدانیت کا اقرار کرایا، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یہ جتنی بھی میں نے زحمتیں اٹھائی ہیں مجھے اس کا کچھ بھی صلہ نہیں چاہیے، کوئی بھی اجرت نہیں چاہیے، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں. اور محبت ہی کن لوگوں سے محبت کریں؟ تو وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں اور حسین ہیں. جو میں نے جتنی بھی زحمتیں اٹھائی ہیں صرف آل محمد سے محبت کریں. جناب زینب یہ جس کے دربار میں آپ لوگ موجود ہیں، یہ سیدہ زینب کون ہے؟ یہ سیدہ زینب شریکت الحسین ہے. وہ شریکت الحسین کہ جس نے بعد شہادت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کی سالار بار تھی، قافلے کو دیکھنے والی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ جب پیدا ہوئی ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب زینب کو رسول کی آغوش میں دیا. دیکھیے جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے. نانا، دادا، ماموں، خالائیں سب بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ بچی کہ جس کے دربار میں آج پرسہ دینے کے لیے آپ آئے ہیں، جب یہ پیدا ہوئی ہے اور وہ رسول جو رحمت للعالمین تھا، جب اس کی آغوش میں جناب زینب آتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جناب فاطمہ پوچھتی ہیں بابا یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ تو اس وقت جناب پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ یہ میری لاڈلی، میری نواسی زینب شروع ہی سے، بچپن ہی سے مصیبتیں اٹھائے گی، تکلیفیں اٹھائے گی، اس وجہ سے میں یہ رو رہا ہوں. ایک وقت وہ آتا ہے کہ جو کسی بہن نے اپنے بھائی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے وہ نہیں دیکھا کہ جو جناب زینب نے دیکھا. جناب زینب نے اپنے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں دیکھے ہیں. اور آپ تصور کریں، تصور شرط ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں مر جاتا ہے اور جب اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں تو اس کا کفن سفید ہوتا ہے، لیکن جناب زینب کی مجبوری دیکھیے، جناب زینب کی دلیری بھی دیکھیے کہ جناب زینب نے اس منظر کو بھی دیکھا کہ بھائی کا جنازہ جب گیا تو سفید کفن میں تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو کفن رنگین تھا، تیر پیوست تھے. جناب زینب نے یہ اپنے بھائی کا حال بھی دیکھا. اور اس کے بعد پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا اب امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ مدینے سے چلتی ہیں اور مکہ سے ہوتے ہوئے کربلا پہنچتی ہیں. اور کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار پر کیا گزر گئی. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مصیبت پر مصیبتیں اٹھا رہی ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اس ملک میں، جس ملک میں آج آپ پہنچے ہیں، جہاں پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے آج آپ موجود ہیں، اس جگہ بیٹھ کر پرسہ دے رہے ہیں کہ جس ملک میں سیدہ زینب کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، اس ملک کے شام میں جب آئی ہیں اور جب یہاں سے رہائی ملی، جناب زینب سلام اللہ علیہ واپس مدینے پہنچی ہیں، تو اس وقت جناب زینب کا ہمیشہ سے یہی دستور تھا کہ مدینے کی عورتوں کو درس تفسیر بیان کرتی تھی، درس قرآن بیان کرتی تھی. اور جب والی مدینہ کو یہ اطلاع ملی جناب زینب کے خطبات اور درس تفسیر سے، اور اس کے بعد میں اس درس تفسیر کے بعد میں جناب زینب جو واقعات کربلا میں ہوئے، جو واقعات کوفہ و شام کے بازار میں گزرے، ان مسائب کو بیان کرتی تھی، تو اب اس نے یہ سوچا کہ کہیں انقلاب نہ برپا ہو جائے. اس نے والی مدینہ نے یزید کو لکھ کر بھیجا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ جو درس دیتی ہے، جو خطبے دیتی ہیں، مدینے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ جب یہ خطبات وہ سنتے تھے تو پریشان ہوتے تھے. اس وجہ سے یزید نے پھر دوبارہ امام سجاد کو طلب کیا. جب امام سجاد دوبارہ اس ملک شام میں آئے ہیں تو جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی امام سجاد کے ساتھ میں یہاں دوبارہ واپس آئی ہیں. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ یہاں پہنچی ہیں اور اس باغ میں پہنچی ہیں، اور اس باغ میں پہنچنے کے بعد جب جناب زینب کو یہ اطلاع ملی کہ ہم ملک شام میں پہنچ گئے ہیں،
किस मुल्क में कि जिस मुल्क के लिए हमारा और आपका इमाम सज्जाद खून के आंसू रोता रहा। जब कोई पूछता था मौला आप पर कहाँ जुल्म हुए, तो आप फकत एक ही चीज कहते थे, अशाम अशाम अशाम। ये वो बाग है कि जिस बाग में सैयदा ज़ैनब जब आई हैं और आने के बाद जब जनाब सैयदा ज़ैनब को ये इत्तला मिली कि मैं मुल्क शाम में पहुंच गई हूँ, तो उस वक्त शाम में जो आप पर मुसीबतें गुजरी थी उस वाक़यात को याद कर कर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा गिरिया कर रही थी कि जालिम ने आपके सर पर जो बेलचा मारा कि जिसकी वजह से आपकी शहादत वाक़ हुई है। और फिर सैयदा ज़ैनब को यहाँ पर